بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جس کے گھر میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال اور دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اسے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور موثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج ہونے ہی نہیں دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان کے وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو دولت اور رزق فر مقدار میں عطا کرتا ہے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ناظرین محترم، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج اس کے عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کا فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اور اس کا ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ درد سب دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، انسان پر جو مصیبت آتی ہے چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا صدمہ، دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیاں، مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کا مہر و غبض کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلب، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔
گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں انتہائی خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سراخت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال لے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوسیت تھی۔ قوم نوح اور آدم سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں کہ بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی، روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہوں کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین محترم، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراہی معاش کے لیے ترک گناہوں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جیسے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان کا دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان گناہ کرنے میں کوئی قائل محسوس نہیں کرتا، دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کو یاد نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لذت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ وہ اگر غافل رہتا ہے تو یقین کرے وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفات بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے، دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا در عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جس کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشامدگی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار ان کو حوادث سے بچاؤ کی ترتیب بتاتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کو روشنی میں باعث مسلمان ہمیں یہ استعقاد رہنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمس کے ذریعے ادراک کرنے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جزا و اجزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے، انسان اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چونکہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں، صحت و مرض، نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی غمی، بارش خشک سالی،
مہنگائی، امراض زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجے ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعے اور انفرادی ہو یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کے غفلت دل کو جنش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھے اور حکم ہوتا ہے اپنے اعمال نامہ دیکھ، دنیا میں پیش اچھے یا برے اوقات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اس پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسیح گیا، کوئی زمین میں دنسیا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نذر ہو اور تباہ شدہ عوام کی بستیاں کھنڈرات آج بھی اس حقیقت میں مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور اعمال کی حسب نیت اس بات کو جیسے کرنی ویسے برنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے، چونکہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جنہیں چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے عمل یہ ہے، جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ جوتا پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں میں عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خلط بھی گھروں میں معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہیں، بلکہ بن چکی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھے کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو ان میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متعامل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو یا بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہو یا مراد ہو، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ ناظرین محترم، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہے تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے
اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھ لے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ ٹکتا نہیں، جیبیں خالی ہیں، جن کو بڑے سے بڑا مسئلے درپیش ہیں، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، نماز عصر کے بعد یہ ایک خاص آیت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول کی جالیوں پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی نماز عصر ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ قرآن پاک کی آیت لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، یہ جو 2 خاص کلمے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ کلمے ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دیں گے، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں کی ملامت کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی کے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظائف کو اپنے گناہوں اور غلطی اور خطائیوں کی وجہ سے ظاہر نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کا کلام پاک کی آیت کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو فوراً مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور خوشائندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام اپنے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی
جزاک اللہ. ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب